बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल कासिम तैमूर में। और नाज़रीन, आज हम वीडियो में बात करेंगे एक यूरोपी मुल्क जिसका नाम अंदोरा है, उसके मतलब हम आपसे बहुत अहम मालूमात उस मुल्क की शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्त, अहबाब और दीगर ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूमात हासिल हो सके। तो नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की तरफ। अंदोरा एक बाज़ाब्ता तौर पर अंदोरा की प्रिंसिपलिटी है। ये एक जज़ीरा नुमा आइबेरियन खुद मुख्तार रियासत है और ये मशरक़ी तौर पर शुमाल में फ़्रांस और जनूब में स्पेन से मुत्तसिल है। और ये ख़्याल किया जाता है कि इसे शार्लिमन ने तख्लीक किया था। अंदोरा पर 988 तक अर्जिल की हुक्मरानी थी, जब उसे अर्जिल के रोमन कैथोलिक डाउसिस में मुंतकिल कर दिया गया था। मौजूदा सल्तनत 1278 में एक चार्टर के ज़रिए तश्कील दी गई थी। इसके सरबराह 2 शरीक शहज़ादे हैं, कातालूनिया स्पेन में अर्जिल का बिशप और फ़्रांस का सदर। इसका दारुल हुकूमत सबसे बड़ा शहर अंदोरा ला वेला है। अंदोरा का झंडा हैरत अंगेज़ तौर पर चाड, रोमानिया, मालडोरा के झंडों से मिलता जुलता है। चारों झंडों का रंग एक जैसा है, उनमें नीले, पीले, सुर्ख रंग की 3 अमूदी पट्टियाँ हैं। अंदोरा और मालडोरा के झंडों का परचम उनकी कौमी क्रेस्ट है, जो वाकई तौर पर वाहिद तरीका है कि अगर आप इन झंडों को उड़ाते हुए देखें तो आपको इनका अलग अलग पता लग सकता है। अंदोरा यूरोप की 6ठी सबसे छोटी रियासत है, जिसका रकबा 468 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 77,006 अफराद पर मुश्तमिल है। अंदरून के लोग असल में कातालान नस्ल का एक रोमानवी नस्ली गिरोह हैं। अंदोरा ज़मीन के लिहाज से दुनिया का 16वां सबसे छोटा मुल्क और आबादी के लिहाज से 11वां सबसे छोटा मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत अंदोरा ला वेला सतह समुंदर से 1023 मीटर बुलंदी पर यूरोप का सबसे ऊंचा दारुल हुकूमत है। सरकारी ज़बान इस मुल्क की कातालान है, लेकिन इस मुल्क में हस्पानवी, पुर्तगाली, फ़्रांसीसी भी आम तौर पर बोली जाती हैं। अंदोरा में सियाहत सालाना अंदाजे के मुताबिक 10.2 मिलियन ज़ायरीन का मरकज़ बनती है। अंदोरा यूरोपी यूनियन की रुकन रियासत नहीं है, लेकिन यूरो इसकी सरकारी करेंसी है। ये 1993 से अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन है। 2013 में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ स्टडी के मुताबिक अंदोरा में दुनिया की सबसे ज़्यादा मतवक्की उम्र यानी कि 81 साल थी। 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के मुताबिक इसकी उम्र 81.9 साल थी। अंदोरा की अगर सियासत की बात की जाए तो एक पार्लिमानी शरीक प्रिंसिपलिटी है, जिसमें फ़्रांस के सदर और कैथोलिक बिशप ऑफ अर्जिल, कातालूनिया और स्पेन बतौर शहज़ादे शरीक हैं। ये खासियत फ़्रांस के सदर को अंदोरा के शहज़ादे की हैसियत से एक मुंतखब बादशाह बनाती है, हालांकि वो अंदोरा के अवाम के मकबूल वोट से मुंतखब नहीं होता है। अंदोरा की सियासत एक पार्लिमानी नुमाइंदा जमहूरियत के फ्रेमवर्क में होती है, जिसमें एक यूनानी मुतफ़िका और एक कसीरुल जमाती निज़ाम होता है। हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। अंदोरा की पार्लियामेंट को जनरल कौंसिल के नाम से जाना जाता है। जनरल कौंसिल 28 से 42 के दरमियान कौंसलर पर मुश्तमिल होती है। कौंसलर हर 4 साल की मुद्दत के लिए खिदमात अंजाम देते हैं और पिछली कौंसिल की तहलील के 30वें और 40वें दिन के दरमियान इंतखाबात मुनक़िद करवाते हैं। निसफ़ 7 इंतज़ामी पार्टियों में से हर एक की तरफ से मसावी तादाद में मुंतखब किए जाते हैं। बाकी निसफ़ कौंसलर एक ही कौमी हलके में मुंतखब होते हैं। इलेक्शन के 15 दिन बाद कौंसलर्स अपना इफ्तिताह करते हैं और इस सेशन के दौरान संडक जनरल, जो जनरल कौंसिल के सरबराह होते हैं, उसका और ज़ेली संडक जनरल उसके मुआवन को मुंतखब किया जाता है। 8 दिन बाद कौंसिल का एक बार फिर इजलास होता है। इस इजलास के दौरान हुकूमत के सरबराह का इंतखाब कौंसलर्स में से किया जाता है। अगर इस मुल्क की इकानमी की बात की जाए तो छोटी रियासत है, अच्छी मुआशियत इसकी बुनियादी वजह है। इसका GDP तकरीबन 80% है। एक अंदाजे के मुताबिक 10.2 मिलियन सियाह सालाना इस मुल्क में आते हैं, जो अंदोरा की ड्यूटी फ्री हैसियत और इसके मौसम गर्मा और मौसम सरमा के दौरान तफरीही मकामात की तरफ मतवज्जे होते हैं। इस मुल्क में ज़्यादातर जो ज़रिया मुआश है वो सियाहत ही है।
اس کے علاوہ اگر زراعت کی بات کی جائے تو زرعی پیداوار بہت محدود ہے، صرف 1.7% زمین جو ہے وہ اس ملک کی قابل کاشت ہے اور زیادہ تر خوراک اس ملک میں درآمد کرنی پڑتی ہے۔ کچھ تمباکو مقامی طور پر اگایا جاتا ہے۔ مویشیوں کی بنیادی سرگرمیاں میں گھریلو بھیڑیں پالنا ہے۔ مینوفیکچرنگ آؤٹ پٹ بنیادی طور پر سگریٹ، سگار اور فرنیچر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اندورا کے قدرتی وسائل میں پن بجلی، معدنی پانی، لکڑی، لوہا اور سیسہ شامل ہیں۔ اگر اس ملک کی کھیلوں کی ہم بات کریں تو اندورا میں موسم سرما میں کھیلوں کے لیے مشق بڑی مشہور ہے اور وہ دیگر مشہور کھیلوں کی طرح فٹ بال، رگبی یونین، باسکٹ بال اور رورل ہاکی شامل ہیں۔ رولر ہاکی کے لیے اندورا عام طور پر یورو چیک اور رولر ہاکی ورلڈ کپ کھیلتا ہے۔ اندورا 2011 میں اندورا میں یورپی لیگ کا ایک فائنل کا میزبان بھی تھا۔ اگر تعلیم کی بات کی جائے تو قانون کے مطابق 6 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو لازمی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ثانوی سطح تک کی تعلیم حکومت کی طرف سے مفت فراہم کی جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف اندورا ریاست کی واحد عوامی یونیورسٹی ہے۔ یہ 1997 میں قائم کی گئی تھی۔ اس یونیورسٹی میں نرسنگ، کمپیوٹر سائنس، بزنس ایڈمنسٹریشن، تعلیمی سائنس اور اعلیٰ پیشہ ورانہ تعلیم کے کورسز کے علاوہ پہلے درجے کی ڈگریاں فراہم کی جاتی ہیں۔ اندورا میں صرف 2 گریجویٹ اسکول، نرسنگ اسکول اور اسکول آف کمپیوٹر سائنس ہیں جو کہ بعد میں PhD پروگرام بھی کرواتے ہیں۔ اگر خوراک کی بات کی جائے تو اسکوڈیلا کو اکثر اندورا کی قومی ڈش کہا جاتا ہے۔ یہ ڈش اندورا کا برطانوی بلبلا اسکوک کا جواب ہے اور یہ میٹڈ آلو، گوبھی اور لیکس کا مرکب ہے۔ اگر جنگ کی بات کی جائے تو اندورا تقریباً 1000 سالوں میں کبھی جنگ میں نہیں پڑا۔ یہاں پہاڑوں میں رہنے والے غیر تصوراتی محلے وقوع کے قدرتی وسائل کے پیش نظر اندورا تقریباً اس وقت سے تنازعات کے بغیر رہا ہے جب سے شارلیمن موروں سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ تکنیکی طور پر اندورا نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا لیکن اس نے کبھی بھی کسی تنازع میں خود کو نہیں بھیجا۔ WWF میں اندورا کی شرکت کی کمی کو دیکھتے ہوئے وہ رسائی کے معاہدے میں بھول گئے تھے اور 1957 تک جرمنی کے ساتھ باضابطہ طور پر امن کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ اندورا نے ورلڈ وار 2 میں کوئی فریق نہیں لیا۔ فرانس پر جرمن حملے کے بعد جرمنوں کے پاس اندرون کی سرحد کے فرانسیسی طرف چوکی تھی لیکن ملک کے اندر کبھی بھی فوج نہیں تھی۔ جنگ کے دوران اندورا کو اکثر اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ فرانسیسی متصب فوجیں اکثر اتحادی پائلٹوں کو وہاں سے حفاظت کے لیے لے کر جاتی تھیں۔ اندورا کو اقوام متحدہ میں شامل ہونے کے لیے بہت انتظار کرنا پڑا۔ اگرچہ اقوام متحدہ کی بنیاد ورلڈ وار 2 کے خاتمے کے فوراً بعد ہوئی تھی لیکن اندورا نے 1993 تک اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی۔ اندورا نے اقوام متحدہ میں شمولیت کے لیے 48 سال انتظار کیا۔ خاص طور پر انہوں نے سرد جنگ کے خاتمے تک انتظار کیا تاکہ ان کی غیر جانبداری کی خلاف ورزی نہ ہو۔ 1993 میں کونسل آف یورپ میں بھی شمولیت اختیار کی۔ اسی سال انہوں نے نیا آئین اپنایا اور باضابطہ طور پر پارلیمانی جمہوریت بن گئی۔ ایک روسی مہم جو نے ایک بار اندورا کی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا۔ 6 جولائی 1934 کو بورس اسکوسریف نے اندورا کے خود مختار ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسے اندورا کی جنرل کونسل کی حمایت حاصل ہوئی۔ 8 جولائی کو اس نے اپنے آپ کو بورس اول یعنی کہ اندورا کا بادشاہ قرار دیا اور اندورا کے شریک شہزادوں میں سے ایک بشپ آف ارجل نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور 20 جولائی کو اسے بشپ آف ارجل نے گرفتار کیا اور اسپین سے نکال دیا۔ اگر اس کلچر کی بات کریں تو اندورا کے لوگ اندورا ملک جو ہے وہ ایک رقصوں کا گھر کہا جاتا ہے۔ کاؤنٹر پاس اور مراٹیکسا خاص طور پر سینٹ جولیا ڈی لوریا میں زندہ رہتے ہیں۔ اندرون ملک لوگ موسیقی اپنے پڑوسوں کی موسیقی سے مماثلت رکھتی ہے، خاص طور پر کاتالان کردار ہے، خاص طور پر سردانہ جسے رقص کی موجودگی میں اندرون کے دیگر لوگ رقصوں میں انڈورا لا ویلا میں کانٹر پاس، اینگوڈنی میں سیٹن کا رقص شامل ہے۔ انڈورا کی قومی تعطیل 8 ستمبر کو لیڈی آف میرٹیکسل ڈے ہے۔ زیادہ اہم تہواروں میں روایات میں اس کے علاوہ زیادہ اہم تہواروں میں اور روایات میں مئی میں کینولج اجتماع ہوتا ہے، جولائی میں روز ڈی آرڈینو، میرٹیکسل ڈے، انڈورا کا قومی دن جسے کہا جاتا ہے، اندورا لا ویلا،
کا میلہ، سائٹ جورڈی ڈے، سانتا لوسیا کا میلہ، یہ تہوار شامل ہیں۔ اگر لا اور جسٹس کی بات کی جائے تو عدلیہ مجسٹریٹ کورٹ، کرمنل لا کورٹ، ہائی کورٹ آف اندورا اور آئینی عدالت پر مشتمل ہے۔ ہائی کورٹ آف جسٹس 5 ججوں پر مشتمل ہے، ایک حکومت کے سربراہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے اور ایک شریک شہزادوں کی طرف سے، ایک سینڈک جنرل کی طرف سے اور ایک ججوں اور مجسٹریٹ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کی صدارت سینڈک جنرل کے ذریعے مقرر کردہ ممبر نہیں کرتا ہے اور جج 6 سال کی مدت کے لیے عہدہ رکھتے ہیں۔ مجسٹریٹ اور ججوں کا تقرر ہائی کورٹ کرتا ہے، جیسا کہ فوجداری کا قانون عدالت کا صدر ہوتا ہے۔ ہائی کورٹ اٹارنی جنرل کے دفتر کے ارکان کا تقرر بھی کرتی ہے۔ آئینی عدالت آئین کی تشریح کرنے اور قوانین اور معاہدوں کے خلاف غیر آئینی ہونے کی تمام اپیلوں کا جائزہ لینے کی ذمہ دار ہے۔ یہ 4 ججوں پر مشتمل ہے، جن میں ایک کو شریک شہزادوں میں سے ایک اور 2 کو جنرل کونسل کے ذریعے مقرر کیا جاتا ہے اور وہ 8 سال کی مدت تک خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ عدالت کی صدارت ایک جج 2 سال کے لیے کرتا ہے تاکہ ہر جج ایک موقع پر ہر عدالت میں صدارت کر سکے۔ تو دوستو، یہ تھی آج انڈورا ملک کے متعلق معلومات جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کو بہت مفید ثابت ہوئی ہوں گی اور آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔